اللہ 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 اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر نعمتوں کی بارش برسائی ہے اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اس کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر اپنی بے پناہ نعمتیں نازل کی ہے اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا، بلکہ ہم کو ہی نہیں، ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی شکر ادا کرنے کا حکم دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں،
اللہ ان سے کہتا ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں میں سے، برسالاتی، میری رسالت کے لیے، وہ بھی کلامی، اور میں کلام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، فخذ ما آتیتک، اب جو میں تجھ کو دے رہا ہوں وہ تو لے لے، وکم من الشاکرین، اور تو شاکروں میں سے ہو جا، شکر گزار بندوں میں سے بن جا۔ اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ شکر گزار بندے تھے، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم تو ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑنے والے تھے، ولم تک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی وہ اس کے شکریہ ادا کرنے والے تھے، وہ اس کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو چن لیا، ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے عبادت کو شکر کے ساتھ جوڑا، کہا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شکر اور ایمان کو ایک جگہ جوڑا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا پڑی کہ وہ تم کو عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری سے کام لو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بھی تم بچ سکتے ہو اور اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔ شکر گزاری کرنے سے اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے اللہ کا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، شکر کرو گے نعمتیں باقی رہے گی، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری کرو گے تو دنیا میں ہی عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوست اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں نازل کرتے ہیں، اور اگر ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی ہم اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، کتنے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اس کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ نعمتوں کے باوجود اگر ایک دو کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو ہم ہزاروں نعمتوں کو بھلا کر ان مصیبتوں کا چرچا کرتے ہیں، ان مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے نعمتیں چھین لی جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں، ان سے آپ کیفیت پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے بہت مارکیٹ میں کمپٹیشن چل رہا ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہیں، ہر وقت اللہ کی ناشکری کے کلمات وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ اچھی طرح جان لے کہ اس طرح ناشکری کرنے سے اللہ کی نعمتیں ان سے ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر انسان اللہ کے ناشکرے ہیں، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم اور ناشکرہ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
کتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا، صحت دی، اللہ نے روزی دی. اگرچہ کہ غربت ہمارے پاس ہے، صحت بہت عظیم نعمت ہے. ہم کھا پی رہے ہیں، یہ کیا کم نعمت ہے. ہم جو لقمہ کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر، جسم اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ کیا کم نعمت ہے. ہاتھوں کے اندر جو جوڑ اللہ نے بنایا یہ کم نعمت ہے. ہوا اور آکسیجن جو اللہ نے فری کر دیا یہ کم نعمت ہے. اگر تھوڑا انسان کے پاس غربت آ جائے یا بیماری آ جائے وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود انسان کی حالت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار. انسان تو بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنتا. اور ایک جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، شکر کرنے والے بہت کم بندے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان یہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. کنوت کا لفظ کہا گیا، اور کنوت ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نعمتوں میں اگر کوئی ایک دو مصیبتیں آ جائے تو وہ ہزاروں نعمتوں کا ذکر نہیں کرے گا، بلکہ ایک دو مصیبتیں اور پریشانیاں جو اس کے اوپر آئی ہیں وہ انہی پریشانیوں کا ذکر کرتے پھرے گا. اور جو نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے، نیند ایک نعمت، صحت ایک نعمت، تندرستی ایک نعمت، اور یہ تمام نعمتوں کو بھول کر ایک دو پریشانیوں کا انسان ذکر کرے گا. میرے دوستو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نعمتوں میں گزارے. اس کی صبح وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے ہو، اس کی شام وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے ہو. وہ جہاں رہے، وہ سفر میں رہے، وہ حضر میں رہے، وہ جہاں کہیں رہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ہر وقت اس کی زبان اللہ کی نعمتوں سے تر رہے. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے تاکہ اللہ کی نعمتیں اس پر باقی رہے، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام پڑھنے کی جو دعا سکھلائی ہے اس کے اندر آپ غور کریں. وہ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعائیں سکھائی گئی. صبح ہوتے انسان کہتا ہے، ہم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ تم یہ کہو اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ آج کی صبح جو نعمتیں میرے اوپر ہے وہ بھی عہد من خلقک یا تیرے بندوں میں سے جس پر بھی جو نعمتیں ہیں فمن کا، اے اللہ وہ صرف تیری طرف سے ہے. وحدک لا شریک لک، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام شکر تیرے لیے ہے. یہ دعا ہم کو سکھلائی گئی. اے اللہ آج جو ہم صحت مند ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم احتیاط کرنے سے، ہم منرل واٹر پینے سے صحت مند نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ تیرا فضل ہے جو آج ہم صحت مند ہے، یہ تیرا کرم ہے جو آج ہم جی رہے ہیں. اس میں اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو طاقتور ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ہم طاقتور ہیں، ہم پرہیز کرنے سے آج ہم صحت مند ہیں. یہ ان انسانوں کی بھول ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کتنے ایسے منرل واٹر یوز کرنے والے گردے میں کنکر کا شکار ہیں، گردہ میں ان کی پتھری ہے. کتنے ایسے احتیاط کرنے والے اپنی غذا میں وہ آج بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے ایسے مالدار جن کو اپنے مال پر ناز تھا وہ نیند کے ایک جھونکے کو ترس رہے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی غرور و تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سکھلایا گیا کہ انسان عاجزی کا مرقع بن کر، عبدیت کا مظہر بن کر اللہ کے سامنے یہ التجا کرے کہ اے میرے رب جو نعمتیں آج کی صبح مجھے عطا ہوئی ہے فمن کا، وہ صرف تیری طرف سے ہے. وحدک لا شریک لک، اس نعمت میں کوئی دوسرا ذرہ برابر بھی شریک نہیں، اور تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں اور تیری ہی طرف سے نعمتیں ہیں. اور جب شام ہوتی ہے یہ دعا سکھائی گئی اللہم ما امسا بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ آج شام میں جو نعمتیں میرے پاس ہیں یا تیرے بندوں میں سے کسی کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں فمن کا، وہ صرف تیری طرف سے ہے. وحدک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تمام نعمتیں تیرے طرف سے ہے اور شکریہ تیرے لیے ہے. تو میرے دوستو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر وقت
اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو۔ اسی طرح سید الاستغفار پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا صبح و شام۔ اس کے الفاظ پہ بھی غور کریں۔ بندہ عاجز بن کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ، اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے پر قائم رہا، میں اپنی طاقت کے مطابق تیری عبادت کر رہا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ مجھے اقرار ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار ہے، جو نعمتیں میرے اوپر ہے صرف تیری طرف سے ہے۔ وابوء بذنبی، تیری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ بھی احساس اور اقرار ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، تیرے سامنے تیری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے میں گناہ کر رہا ہوں، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اگر اللہ نے تھوڑا مال دے دیا، اگر اللہ نے تھوڑی صحت دے دی، ہم غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو ہم فقیر اور خلاش ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو اپنی پیدائش یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا اور آج وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، وہ کیسے پیدا ہوا، کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے وہ دنیا میں آیا، وہ سب چیزوں کو بھول کر آج تھوڑی عزت، دولت، شہرت مل گئی تو وہ غرور و تکبر کرنے لگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اس پر اس کو چاہیے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کو راستے بتا دیے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اب وہ انسان کے اختیار میں ہے، جو شکر گزار بندہ بنتا ہے اس میں اس کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو ناشکرہ رہتا ہے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا رہتا ہے۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ناشکرے لوگوں کی قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہے۔ اگر کوئی فرد ناشکرہ ہے اس کی بھی مثال ہے، اگر کوئی قوم ناشکری بنتی ہے اس کی بھی مثال اللہ نے بیان کی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک آدھ مثال میں وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کی مثال بیان کی، اور دو دوستوں میں ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا، اور مالدار دوست غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ فرمایا ضرب اللہ مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، دو لوگوں کی مثال بیان کی جاتی ہے، اس میں سے ایک آدمی کو ہم نے دو باغات عطا کیے تھے، انگور کے باغ دیے تھے، اور پھر کھجوروں کے درخت چاروں طرف سے ہم نے عطا کیے تھے، اور بیچ میں ہم نے ہریالی دی تھی، اور نہریں بھی اس کے باغ میں ہم نے پھیلا دی تھی۔ نہریں ہیں، ہریالی ہے، باغ ہے، اور باغ کے بارے میں کہا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، اور باغ یہ ایسے باغ تھے کہ یہ فصل نکالنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، ظلم سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی پوری فصل یہ نکالتے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، پوری کی پوری فصل ان باغوں میں آتی تھی، ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے نہریں
باغ کے دونوں باغوں کے بیچ میں سے ہم نے نہریں جاری کر دی تاکہ پانی کی کبھی کمی نہ ہو، وہ جعل بینہما نہرا۔ لیکن کیا ہوا جب یہ باغ میں داخل ہوا اور پھل اپنے عروج پر ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ دوست کے ساتھ باغ میں جا کر یہ کہتا ہے میں کبھی یہ گمان نہیں رکھتا کہ میرا باغ کبھی سوکھے گا، میرا باغ کبھی برباد ہوگا۔ باغ میں نہریں ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، مجھے امید نہیں کہ باغ میں کبھی مجھے نقصان پہنچے گا۔ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ انسان کی صفت ہے، مال آنے کے بعد وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، مال آنے کے بعد غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، غرور و تکبر کے اندر وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی اسی طرح کہا کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، اور اپنے دوست کے سامنے غرور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں، اور میں عزت کے معاملے میں بھی تجھ سے آگے ہوں اور تجھ سے بڑا ہوں۔ تو یہ دوست کہنے لگا اگر تو باغ میں داخل ہو کر کہتا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا واعز نفرا ودخل جنہ، کہ یہ کہنے لگا کہ کاش تو باغ میں داخل ہو کر یہ کہتا ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہے وہ کر دیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ نے تجھے باغ عطا کیا ہے، یہ اللہ نے باغ دیا ہے، یہ کہتا تو کتنا اچھا تھا۔ اور آج تو مجھے یہ تانے دے رہا ہے کہ میں مال میں تجھ سے غریب ہوں اور میرے پاس مال کی کمی ہے، طاقت میں تجھ سے میں غریب ہوں، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے اور آسمان سے کوئی مصیبت آئے تیرا باغ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے غریبوں کو بادشاہ بنا دے، اللہ چاہے بادشاہوں کو فقیر کر دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ عقیدہ سکھلایا گیا کہ کہو اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکومت عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے حکومت کو چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت کی بلندیاں عطا کرے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، تمام کے تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے بھی اپنے دوست کو سمجھایا دیکھ اللہ نے مال دیا ہے، باغ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، ناشکری مت کر، میں اگر غریب ہوں تو مجھے ذلیل نہ کر اور مجھے رسوا نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اس نے کہا کہ اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے، باغ میرا ہے، محنت میری ہے۔ بات کر رہا تھا، اللہ نے آسمان سے ایک مصیبت بھیجی اور باغ کو جلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور باغ بالکل جل کر خاکستر ہو گیا۔ جب باغ جل گیا اب اس کو ہوش آئی اور افسوس سے کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا تو اچھا تھا، کاش میں اپنے رب کا شکر ادا کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اب شکر ادا کرنے سے کیا فائدہ، نعمت ختم ہوتی ہے اللہ یاد آتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے اللہ یاد آتا ہے۔ کاش نعمتوں میں اگر اللہ کو یاد کرتے، نعمتوں میں اگر اللہ کا شکر ادا کر کے مال کا حق ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن انسان نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے اللہ یاد آتا ہے، لیکن اب اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو تم نے اپنی حرکتوں کا اور اپنے جرائم کا تم نے مزہ چکھ لیا، اب اللہ کو یاد کرو کوئی فائدہ نہیں، نعمتوں میں یاد کرو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملک سبا کی بھی قرآن کے اندر مثال بیان کی کہ ملک سبا ہم نے اس طرح ان کے اندر برکتیں نازل کی تھی کہ جو ہے ان الیمین و ان الشمال، یمین اور شمال باغ تھے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اتنے باغ اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، اگر کوئی انسان صبح خالی ٹوکرا لے کر ان باغوں میں صرف چلتا تو جو ہے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ اتنے باغ اللہ نے عطا کیے اور ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ان کو اللہ کی نعمتیں پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنے باغ، اتنے قریب باغ، سفر کا کوئی مزہ نہیں آتا، باغ دور دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا،
پورے کے پورے باغ ختم ہو گئے. آپ سورہ سبا اٹھا کر دیکھیں, مکمل اس کی تفسیر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں, اگر اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے, اللہ نے مال دیا ہے, عزت دیا ہے, غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ دل سے اس کا شکر ادا کیا جائے. دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہو کہ جو نعمتیں میرے پاس ہے صرف اللہ کی طرف سے ہے, میرا اس میں کوئی کمال, میری کوئی صلاحیت نہیں ہے, میری کوئی محنت نہیں ہے. مجھ سے زیادہ صلاحیت مند لوگ جو ہے خاک چھان رہے ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نوکریوں کے لیے جو ہے نوکریوں کو تلاش کر رہے ہیں. آج اللہ نے جو مجھے جس پوزیشن پہ رکھا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میرے رب کا فضل و کرم ہے. دل کی گہرائیوں سے آپ کو یہ احساس ہو. اور شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی الحمدللہ کہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. دل میں احساس ہو, زبان سے بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے. آپ اللہ کی عبادت کریں, آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ نے نعمتیں دی ہے, آپ اللہ کے ناشکرے ہیں. اگر آپ نے زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن نماز نہیں پڑھتے, اس کا مطلب آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو گویا آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. شکر 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے, دل سے, زبان سے اور عمل سے بھی. کوئی نماز آپ نہ چھوڑیں, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. نفلی عبادت بھی شکرانے کے طور پہ آپ پڑھتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے صحت سے رکھا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, صرف تیرا شکر ہے. شکرانے کی بھی کبھی نماز پڑھیں اور کوئی آپ نماز نہ چھوڑیں. لیکن میرے دوستو, آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, فرض کو چھوڑتے ہیں. اللہ کی قسم آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں, آپ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ کو نماز کے لیے ٹائم نہیں, اس کا مطلب آپ اللہ کے ناشکرے ہیں. جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے ایک دن آئے گا اللہ کی قسم, آپ کی یہ پوری نعمتیں اللہ چھین لے گا. 1 سیکنڈ اللہ کو نہیں لگتی کہ آپ کی اس پوزیشن کو ختم کر دے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب فقیر اور محتاج ہو, تم سب بھکاری ہو. واللہ هو الغنی الحمید, واللہ وہ غنی اور بے نیاز ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اگر وہ چاہے 1 سیکنڈ میں تم کو صفحے ہستی سے مٹا دے, تمہارا وجود ختم کر دے, تمہارا نام و نشان مٹا دے. ویأتی بخلق جدید, اور کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لائے. اور فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ پر بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے بغیر دنیا نہیں چلے گی, تمہارے بغیر کام رک جائیں گے. یہ تمہارا وہم ہے, یہ تمہاری سوچ ہے. تم سے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, نام و نشان مٹ گیا. اپنی حقیقت کو پہچانو, اللہ کا شکر ادا کرو. غرور کرو گے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا, اللہ تمہارے وجود کو ختم کر دے اور کسی اور کو تمہاری جگہ پیدا کر دے جو تم جیسے نہ ہوں گے. اس لیے میرے دوستو, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور شکر کی جب بات آئی تو یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا بھی شکر ادا کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا حقیقت میں وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. لوگوں میں اگر کسی کے احسان آپ پر ہیں, ان کے احسان کو فراموش نہ کریں, ان کا شکر ادا کرتے رہیں, ناشکری نہ کریں. اور اس دنیا میں حقوق العباد میں اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہم پر ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں. ہم کو چاہیے کہ والدین کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا. فرمایا وَاشْكُرُوا لِي, تم کو چاہیے کہ تم لوگ میرا شکر ادا کرو, وَلِوَالِدَيْكَ, اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو, إِلَيَّ الْمَصِيرُ, تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے والدین کا شکر ادا کریں. جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھ کر
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہر نماز میں والدین کے لیے دعا کر کے ہم ان کا شکر ادا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا سکھلائی گئی، دعا کر کے ان کا شکر ادا کریں۔ والدین کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کی ناشکری نہ کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، زندہ ہیں تو ان کا ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں، ان کے خواہشات کو پوری کریں، اگر اس دنیا میں نہیں تو ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اس طرح ان کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اور پھر والدین کے بعد ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کی خاطر نہ موسم دیکھتا ہے، نہ صحت دیکھتا ہے، نہ معاشرہ دیکھتا ہے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے تاکہ بیوی بچے خوش رہیں۔ لیکن یہ شوہر جب گھر آتا ہے اور بیوی سے شکایتیں سنتا ہے، ناشکری کی باتیں سنتا ہے، تو یہ شوہر کا دل کٹ جاتا ہے کہ میں جس کی خاطر اپنے آرام کو میں نے قربان کیا اور جس کو خوش رکھنے کی خاطر میں محنت کر رہا ہوں، وہی بیوی گھر میں شوہر آنے کے بعد اگر کڑوی کسیلی باتیں سنانا شروع کر دے، شکایتوں کے انبار لگا دے، تو یقیناً ایک شوہر کا دل کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے اور شوہر کا احترام کرے، شوہر کی عزت کرے، اس لیے کہ شوہر ہی اس کی جنت اور جہنم ہے۔ اور پھر بعض وقت معاملہ برعکس ہوتا ہے، ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کا بھی شکر ادا کرے۔ بعض وقت کوئی لڑکی اچھے خاندان سے ہو کر آتی ہے اور اپنے شوہر کی غریبی کو دیکھ کر وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، شوہر کی خاطر قربانیاں دیتی ہیں، اور جب شوہر پریشان ہوتا ہے تو یہ عورتیں اپنا زیور اپنے شوہر کے قدموں میں رکھ کر کہتی ہے میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہو، یہ زیور کو بیچیں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ ایسے شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ان احسان کو کبھی نہ بھولے اور بیویوں کا بھی شکر ادا کرے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ایسے شوہروں کو چاہیے بیویوں کا شکر ادا کرے۔ اور پھر بھائیوں کا بھی بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ باپ وفات پا جاتے ہیں تو بڑا بھائی پورے گھر کو سنبھالتا ہے، بہنوں کی شادیاں کرتا ہے، تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بھائی جس نے اپنے اوپر احسان کیا ہے اس کی ناشکری نہ کرے، بلکہ اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے اور شکر ادا کرے۔ اور اس طرح بعض وقت بہنیں بھی بھائیوں کے اوپر احسان کرتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے بھائیوں کی، بھائی بدل جاتا ہے بیوی کی باتوں میں آ کر، لیکن بہنیں بھائیوں کے ساتھ وہی محبت کرتی ہے، اور جب بہنیں گھر کو آتی ہے تو بیوی کے بہکاوے میں آ کر بھائی اس کو مایوب سمجھتا ہے، بہنوں کو آنے سے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بھائی کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کے بھی احسانات کو یاد رکھیں اور بہنوں کا بھی شکر ادا کریں۔ میرے دوستو، جب انسان آپس میں ایک دوسرے کا جب تک شکر ادا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کے دوستوں میں کسی دوست نے مصیبت کے موقع پر اگر آپ پر احسان کیا ہے تو اس احسان کو کبھی نہ بھولیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس دوست کا بھی شکر ادا کریں، رشتہ داروں کا بھی شکر ادا کریں۔ جب ہم اس طرح آپس میں حقوق العباد کے معاملے میں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور جب ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھا تو یاد رکھیے اللہ نعمتوں میں اضافہ ہی کرتے جائے گا، نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے دوستو، خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت اب گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی فبما یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے، ہم عورتیں کیوں جہنم میں سب سے زیادہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسی خرابیاں ہیں تم عورتوں میں جس کی وجہ سے میں نے جہنم میں زیادہ تم کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا تکثرون اللعنہ وتکفرون العشیر، کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، بد دعائیں بہت زیادہ دیتی ہو، اور دوسری خرابی یہ ہے وتکفرون العشیر، اپنے شوہروں کی تم نافرمانی کرتے ہو، اس لیے تم زیادہ صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تم کو جہنم سے بچائے، شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہو۔ اور ایک حدیث میں اس کی تشریح آپ نے یہ کی کہ اگر شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر کسی ایک وقت میں عورت کی خواہش کے مطابق کام نہ ہو، وہ عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہے کبھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ ایک شوہر کی ایک خواہش پوری نہ کرنے پر زندگی بھر کی اس کی پوری محنت کو وہ فراموش کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا جب سے مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ اس طرح عورتیں شوہروں کی
نافرمان ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ و خیرات زیادہ کرو۔ تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ اس نے اگر مال دیا ہے، مال کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، مال خرچ کرو، اللہ زیادہ کرے گا۔ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، غریب رشتہ داروں کو مال دیں، مال عطا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔